مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. پشاور سے گل احمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہمارے لیے ستاروں کا علم حاصل کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، امام بخاری نے جیسے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے: آسمان کی زینت، شیاطین کو مارنے کے لیے، اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بطور علامت. لہذا اگر کوئی شخص ستاروں کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور وہ ایسی چیز کے بارے میں تکلف کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے. جہاں تک کہ اس کے بارے میں دیکھا جائے تو علم نجوم کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو علم تاثیر اور دوسرا علم رہنمائی. علم تاثیر کی پھر 3 قسمیں اور ہیں، تو جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاثیر کیا ہے کیا نہیں ہے. تو لہذا جہاں تک کہ اس پر ایمان کا معاملہ ہے یا اس کو سمجھنے کی بات ہے تو یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ تارے بذات خود اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ستارے خود ہی حادثات اور نقصانات پیدا کرتے ہیں تو یہ قطعی غلط ہے اور یہ شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ جو شخص اس کا مدعی ہو تو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق اور پیدا کرنے والا ہے تو وہ شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک مخلوق کو جو اللہ کے تابع ہے اسے بذات خود خالق اور مسخر کرنے والا بنا دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے، ستاروں کی نقل و حرکت ان کے آنے جانے سے یہ کشید کرے کہ اب فلاں فلاں کام رونما ہوگا، جب فلاں فلاں ستارہ فلاں منزل میں داخل ہو گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ فلاں شخص کی زندگی کٹھن ہو گئی ہے کیونکہ اس کی پیدائش فلاں ستارے کے وقت ہوئی، اسی طرح کہے کہ فلاں شخص کی زندگی خوشحال ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلاں ستارے کے وقت ہوئی، تو ایسا شخص حقیقت میں ستاروں کو علم غیب جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے، حالانکہ علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے. اس سے انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت میں حصر اور تخصیص کا سب سے قوی ترین اسلوب اپنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں نفی اور استثناء دونوں استعمال ہوئے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے تو وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تاروں کو خیر و شر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے تو یہ شرک اصغر ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز رونما ہو تو جھٹ سے اسے تاروں کی جانب منسوب کر دے. یہ بھی واضح رہے کہ ستاروں کی جانب ان کی نسبت خیر و شر کے رونما ہونے کے بعد ہی کرے، پہلے نہیں. اس بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو کسی کام کا سبب قرار دے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اس کام کا سبب نہیں بنایا ہو تو وہ شخص اللہ تعالیٰ پر زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ مسبب الاسباب تو صرف اللہ ہے. مثلا کوئی شخص کسی دھاگے کو باندھ کر شفا یابی کی امید لگائے اور یہ کہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ دھاگا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ تم شرک اکبر سے تو بچ گئے لیکن شرک اصغر میں پھنس گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دھاگے کو شفا یابی کا ذریعہ بنایا ہی نہیں ہے اور تم نے اپنے اس عمل سے مقام ربوبیت کو ٹھیس پہنچائی ہے. تو تم نے اس دھاگے کو شفا یابی کا سبب بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دھاگے کو شفا یابی کا سبب نہیں بنایا ہے. اور دوسری ہے علم رہنمائی. یہ تو علم تاثیر کی بات کی میں نے، اب علم رہنمائی اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ستاروں کے چلنے سے دینی رہنمائی حاصل کرے تو یہ شرعی طور پر مطلوب بھی ہے، اور ان ستاروں سے واجب نوعیت کے امور میں رہنمائی ملے تو پھر ایسے ستاروں کا علم سیکھنا واجب ہوگا. مثلا ستاروں کے ذریعے سے قبلے کی سمت معلوم کرنا، تو یہ چیز تو لازمی ہے. نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہے اور کسی کے پاس یہ علم موجود ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر یہ جان سکتا ہے کہ قبلہ کس رخ پر ہے، تو یہ جاننا پھر ضروری ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ستاروں کی نقل و حرکت سے دنیاوی امور میں رہنمائی حاصل کرنا، تو اس کے سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تاروں سے جہت کا تعین کرنا،
مثلا جدی ستارے سے قطب شمالی کا پتہ لگائیں، کیونکہ جدی شمال کے قریب ہی ہوتا ہے، شمال کے آس پاس ہی گھومتا ہے، تو یہ جائز ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے انہیں علامتیں بنایا اور وہ ستاروں سے رہنمائی پاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ستاروں سے موسم کا تعین کیا جائے، یعنی چاند کی منزلوں کے بارے میں علم حاصل کیا جائے تو اسے بعض سلف نے مکروہ سمجھا ہے اور دیگر نے اسے مباح کہا ہے، جبکہ صحیح موقف یہی ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرک نہیں پایا جاتا۔ تاہم اگر کچھ اسے سیکھ لیتا ہے کہ ان کی جانب بارش ہونے اور سردی پڑنے کی نسبت کرے تو یہی وہ علت ہے جس کی وجہ سے اس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے، لہذا اگر صرف ان سے گرمی، سردی، بہار، خزاں کا وقت معلوم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس سے خلاصہ یہ ہوا ہماری اس گفتگو کا کہ جہاں تک کہ اس میں ستاروں کے ذریعے سے کسی ایسی چیز کا علم حاصل کرنا جو کہ غیب کے زمرے میں آتا ہے، جو صرف اللہ کا علم ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی بھی بات کہنا وہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، بلکہ شرک تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری بات وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کوئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شرعی کوئی چیز ہے حاصل کرنا ہے، جیسے قبلے کا رخ حاصل کرنا، تو وہ بھی اس بارے میں بھی جائز ہے۔ کوئی جہت کا تعین ہے، کسی سمت کا تعین ہے، تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح موسموں کے حوالے سے کوئی معلومات حاصل کرنا، صرف رہنمائی حاصل کرنا، وہ بھی جائز ہے۔ تو اس طرح یہ ان چیزوں میں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس علم کے ذریعے سے ان چیزوں کے بارے میں انسان کو معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آج کل کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کے علم حاصل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں پر کوئی غیب کی بات آ جائے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، وہ باتیں ان ستاروں سے منسوب کرنا غلط ہوگا۔ كل أيام الصعب